اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه إلا مع نحو بالأفضل أو بالإضافة نحو بأفضلکم۔ ہماری بحث اس موضوع میں تھی کہ وہ ابواب کی جو خارج ہیں اصل سے، عرض کیا کہ 7 باب ہیں جو خارج ہیں اصل سے، یعنی ان پر اعراب اصلی نہیں آ سکتا بلکہ اعراب فرعی آئے گا۔ پھر ان میں بتایا کہ 5 باب کے جو ایسے ہیں کہ جن پر اعراب فرعی آئے گا وہ اسما کے باب ہیں، یعنی ابواب اسما ہیں 5 ابواب کہ جن پر اعراب فرعی آتا ہے، اعراب اصلی نہیں آتا۔ پھر 2 جو ہے وہ بعد میں آئیں گے۔ آج اسما کے جو باب ہیں ان میں سے آخری باب، ابواب اسما سے آخری باب جس کو نام دیا گیا ہے ممنوع من الصرف کا، باب خامس ممنوع من الصرف یا غیر منصرف کہیں ایک ہی بات ہے، تو یہ ایسا باب ہے کہ جس پر اعراب فرعی آتا ہے، اعراب اصلی نہیں آتا۔ اعراب فرعی کیا آئے گا اس پر؟ حالت رفعی میں ضمہ، نصبی اور جری میں فتحہ، یہ اس کا اعراب ہے۔ اس کی جو لمبی چوڑی بحث ہے، اس کی جو تفصیل ہے وہ آگے انشاءاللہ آئے گی، لیکن ہم فقط یہاں پر کیا کریں گے، اس کی مختصر گفتگو کریں گے جو کہ لکھی ہوئی ہے، وہ مختصر گفتگو کریں گے۔ اس مختصر گفتگو کے لیے تھوڑی سی تمہید کی ضرورت ہے۔ یہ اس میں معرب بھی ہے، ما لا ینصرف یا ممنوع من الصرف، غیر منصرف جو بھی کہیں، یہ ایسا اس میں معرب ہے کہ جو فاقد للصرف ہے، یعنی اس پر کیا ہے، اس کی صرف گردان وغیرہ نہیں ہو سکتی، تصریف اس کی نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے کہ 9 ایسے اسباب ہے کہ ان میں سے کوئی ایک جو 2 سبب کے قائم مقام ہو، یا 2 اسباب میں سے 2 سبب آ جائیں تو وہ کیا ہے، منع کر دیتے ہیں اس کو صرف سے۔ تو اس لیے اسباب 9 کہا جاتا ہے، جن کی تفصیل آگے انشاءاللہ آئے گی۔ ان میں سے ہم بعض ذکر کر دیتے ہیں، جیسے تانیث ہے، ترکیب ہے، عجمیت ہے، وزن فعل ہے، عدول ہے، الف زیادت نون ہے اور وصف ہے، اور اس طرح کی اور ہے کہ جو علاماتیں، یا ایسے کہیں کہ اسباب میں سے 2 سبب ہوں یا کوئی ایک سبب کے جو 2 کے قائم مقام ہو، اگر کسی میں پایا جاتا ہو تو وہ ممنوع من الصرف ہو جاتا ہے، یعنی اس کی گردان نہیں ہو سکتی۔ یہ 5واں باب ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اس پر تنوین نہیں آتی، اور اس کی تفسیر ہم کریں گے کہ تنوین کیوں نہیں آتی، اور جب کیا ہے اس پر جو ممنوع من الصرف کا جو اس پر ارادہ کیا جاتا ہے اور یہ ممنوع من الصرف ہے، اور جب اس پر ہم آگے جا کر یہ کہیں گے کہ حالت نصبی اور جری دونوں میں فتح ہے، تو حالت جری میں جب اس کو کسرہ دینا 2 صورتوں میں جائز ہے، تو اس صورت میں بھی اس پر تنوین نہیں آئے گا۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ ہم آگے چل کر انشاءاللہ بتائیں گے۔ تھوڑا اس کی جو متن میں لکھا ہے اس کی تشریح کرتے ہیں، بلکہ ترجمہ کرتے ہیں، نیچے تشریح خود ہے۔ وما لا ينصرف، کہ جس کی تصریف یا گردان نہیں ہوتی، 5واں باب ذکر کر رہے ہیں مصنف۔ فَيُجَرُّ بِالْفَتْحَةِ، حالت جری میں اس پر فتحہ ہوگا۔ تو دیکھیں حالت جری میں فتحہ ہوگا، صرف اتنا بتایا کیوں؟ کیونکہ حالت رفعی اور نصبی میں تو وہی اصل والا اعراب ہے، اصل اختلاف حالت جری میں ہے، تو وہی ذکر کیا۔ مثال پیش کر رہے ہیں، نحو بِأَفْضَلَ مِنْهُ، دیکھیں یہاں پر با ہے حروف جارہ میں سے، بِأَفْضَلِ ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ افضل ممنوع من الصرف میں سے ہے، اس لیے حالت جری میں بھی اس پر فتح ہے۔
کہتے ہیں کہ حالت جری میں فتح آئے گا الا مع ال، مگر ان کے اس کے ساتھ ال ملا ہو، الف لام اس کے ساتھ آ جائے، یعنی ممنوع من الصرف ایک اسم ہے وہ حالت جری میں مفتوح ہوگا، لیکن اگر ال ملا ہو تو پھر یہ قانون نہیں ہے، یعنی فی الحالت جری میں اس پر کسرہ آ سکتا ہے، حالت جری میں اس پر کسرہ آ سکتا ہے۔ پھر یہ سوال ہوگا کہ یہ جو ال کا آنا ہے یہ کون سا ال ہو، کیونکہ آگے انشاءاللہ ہم شاید پڑھ کے آئے ہیں، آگے چل کر یہ بیان ہوگا کہ ال کے بھی کئی قسم ہیں، تو کون سے قسم کے ساتھ یہ خاص ہے کہ یہ ال ہو تو وہ ممنوع من الصرف جو ہے، جو حالت جری میں فتح آنا چاہیے حالت جری میں کسر آئے گا، یہ ال کون سا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ برابر ہے کہ وہ ال موصولہ ہو، معرفہ ہو، زائدہ ہو، جو بھی ال کی قسم ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک آ جائے تو وہ کیا ہے، حالت جری میں کسرہ کو قبول کر لے گا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، پھر مثال پیش کی بالافضل، دیکھیں الف لام کے ساتھ لایا ہے اس کو، او بالاضافت، دوسری چیز کہ جب یہ خود ممنوع من الصرف اسم میں معرب کسی کی طرف اضافہ ہو تو اس صورت میں بھی اس پر کیا ہے، حالت جری میں فتح کے بجائے کسرہ آ سکتی ہے۔ اچھا، مثال پیش کی بے افضل کم، دیکھیں افضل کم کی طرف اضافہ ہوا ہے تو یہ با نے اس کو جر دے دیا ہے۔ اچھا، وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ تنوین نہیں آ سکتی، جب حالت جری میں اس پر کسرہ بھی آئے پھر بھی یہاں پر تنوین ممنوع کیوں ہے؟ کہتے کہ دیکھیں بھائی یہاں پر کسرہ تو آ سکتی ہے، تنوین پھر بھی نہیں آتی، کیوں؟ پہلی مثال میں دیکھیں بالافضل، یہاں پر آپ تنوین نہیں دے سکتے، کیوں نہیں دے سکتے؟ کہ جس اسم پر الف لام ہو اس کو تنوین نہیں دی جا سکتی، یہ قانون ہے۔ تو بالافضل یہ الف لام آ گیا اس پر تو الف لام کا آنا ہی خود تنوین کو روکتا ہے اگرچہ کوئی اور سبب نہ بھی ہو۔ اور دوسری مثال میں دیکھیں بے افضل، اچھا یہ افضل کیا ہوا ہے؟ مضاف، تو کیا یہ قانون نہیں ہے کہ مضاف پر بھی تنوین کا آنا منع ہے؟ تو یہاں پر مضاف ہے تو مضاف بھی تنوین کو روکتا ہے، اس لیے دونوں صورتوں میں اگرچہ حالت جری میں فتح نہ بھی آئے، کسرہ آئے کیونکہ ال کی وجہ سے، کیونکہ اضافت کی وجہ سے، لیکن پھر بھی حالت جری میں کسرہ آنے کے باوجود اس پر تنوین نہیں دے سکتے، اور تنوین نہ آنے کی وجہ یہ دو مثالیں ہیں، ایک تو الف لام روکتا ہے تنوین کو، دوسرا یہ اضافت روکتا ہے اس تنوین کو۔ یہاں شرح کریں گے، الباب الخامس مما خرج عن الاصل، پانچواں باب کی جو اصل سے خارج ہیں، اصل سے خارج ہیں یعنی اس پر اعراب فرعی آتا ہے، اعراب اصلی نہیں آتا، یہ مراد ہے۔ ما لا ینصرف، کہ جو غیر منصرف ہے، وَهُوَ ما فیہ علتان، یہ بتانا جاتا ہے کہ ممنوع من الصرف یعنی ما لا ینصرف یا غیر منصرف، یہ جو چیزیں، یہ تعبیرات ہیں، یہ کیا مطلب ہے، اس کی کیا تعریف ہے؟ وہ وَهُوَ سے اس کی تعریف کر رہے ہیں، ما ایسا اسم کے فیہ علتان فرعیتان، کہ جس میں دو علتیں فرعی پائی جاتی ہوں، اس پہ غور کریں کہ دو علتیں فرعی پائی جاتی ہوں، تو دو علتیں یہ تو سمجھ میں آ گیا، فرعی پائی جاتی ہوں اس کا کیا مطلب ہے؟ آگے چل کر اس کی طرف اشارہ بھی کریں گے، وہ یہ کہ بھائی دیکھیں ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک ہے مذکر ایک مؤنث، دو چیزیں ہیں، مذکر اور مؤنث میں سے دیکھا تو کیا قانون نکلا کہ اصل کون ہے فرع کون ہے؟ اصل یہ ہے کہ مذکر اور فرع یہ ہے کہ مؤنث، تو یہ مؤنث کا ہونا فرعی ہے۔ اچھا، اس طرح مفرد کا ہونا یہ کیا ہے؟ مفرد کا ہونا یہ اصل ہے، جمع ہم بناتے ہیں یہ اس کی فرع ہے، تو یہ بھی ایک سبب ہے، اسباب تسعہ میں سے جمع ہونا یہ بھی سبب ہے، اور خود تانیث بھی سبب ہے، تو یہ دو فرعی ہو گئے۔ اس طرح اور مثالیں پیش کرتے ہیں۔ اچھا، ایک ہوتی ہے تعریف، دوسرا تنکیر۔ نکرہ ہونا اسم کی اصلیت ہے، نکرہ ہونا اسم کی اصلیت ہے، جب اس میں فرعیت آ جائے وہ کیا ہے؟ تعریف، معرفہ ہونا، تو یہ کیا ہے؟
اس لیے ان وجوہات کی بنا پر ان کو علل تسعہ کو جو 9 علامتیں ہیں یا 9 اسباب ہیں، ان 9 اسباب یا 9 علتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرعی علتیں، فرعی اسباب۔ اس لیے کہا کہ ان 9 علتوں میں سے کوئی بھی 2 علتیں، اس 2 علتیں پھر کہا کہ فرعی ہونی چاہیے، وہ 2 علتیں فرعی ہونا چاہیے، چونکہ یہ آگے چل کر تھوڑا اشارہ بھی مصنف صاحب اس کی طرف کریں گے کہ یہ جتنی بھی علامات ہیں علامات فرعی ہیں، اس لیے ان 9 علامات فرعیہ میں سے کوئی بھی 2 علامات فرعیہ ہوں، اچھا، او واحدۃ منہا تقوم مقامہما، یا کوئی ایک ایسی علت ہو کہ جو 2 کے قائم مقام ہو، تو وہ کیا ہے؟ وہ اسم غیر منصرف یا ما لا ینصرف یا ممنوع من الصرف ہو جائے گا۔ بات ایک ہی ہے، سب نام ایک ہی ہے۔ اچھا دوبارہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے۔ وہ ہوا، یہ ما لا ینصرف یا ممنوع من الصرف غیر منصرف کیا ہے؟ ایسا اسم کہ ما فیہ علتان فرعیتان، جس میں 2 علتیں فرعیہ ہوں، من علل 9 9 علتوں میں سے، او یا 2 نہ بھی ہوں، واحدتن ایک ہو، منہا ان علل 9 میں سے، تقوم مقامہما کہ جو ان 2 کے قائم مقام ہو۔ اچھا اب یہ سوال ہوگا کہ ایسی کون سی علتیں ہیں کہ ایک علت 2 کے قائم مقام ہو؟ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس ہیں، ایک علتیں ہمارے پاس ہیں کہ جو 2 کے قائم مقام ہیں۔ پہلی چیز، فالاول کا فاطمہ تھا، یہ فاطمہ غیر منصرف ہے۔ کیوں؟ اس میں کون سے 2 اسباب ہیں یا کون سا ایک سبب ہے جو 2 کے قائم مقام ہے؟ کہتے ہیں کہ اس میں فَإِنَّ فِيهِ التَّعْرِيفَ وَالتَّأْنِيثَ، اس میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ فاطمہ معرفہ ہے، تعریف یعنی معرفہ ہے، والتأنیث اور یہ اس کا مؤنث ہونا ہے، وہما اور یہ تعریف یعنی معرفہ ہونا اور تانیث مؤنث ہونا، علتان فرعیتان، یہ علتیں فرعیہ ہیں، یہ علتیں فرعیہ ہیں، فرع ہیں۔ اچھا ان کی پھر اصل کیا ہے؟ عن تنکیر و تذکیر، نکرہ اور مذکر سے، یعنی نکرہ ہونا اصل ہے، معرفہ ہونا اس کی فرع ہے، مذکر ہونا اصل ہے، مؤنث ہونا اس کی فرع ہے۔ جب یہ 2 علتیں ایک اسم میں پائی گئی تو یہ فاطمہ لفظ کیا ہے؟ غیر منصرف ہو گیا۔ والثانی، دوسری، اب یہ پہلی مثال اس کی دی کہ جس میں ایک سبب نہیں بلکہ 2 اسباب پائے جاتے ہیں علل 9 میں سے، تب جا کر وہ کیا ہے؟ غیر منصرف بنا۔ لیکن اب ایسی مثالیں پیش کریں گے کہ جو ایک سبب ہے، 2 سببوں کے قائم مقام ہے، اس لیے وہ غیر منصرف ہے۔ وہ ثانی سے یہ شروع کیا کیونکہ 2 حصوں میں ہم نے تقسیم کیا نا۔ 2 حصے کیسے تقسیم کیا؟ ایک حصہ ایسا ممنوع من الصرف کا کہ جس میں 2 علتیں 2 سبب پائے جاتے ہوں تو وہ غیر منصرف ہے۔ دوسرا ایسا حصہ کہ جس میں ایک بھی ہو اور وہ 2 کے قائم مقام ہو تو وہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہوگا۔ تو پہلا حصہ تو ہم نے مکمل کر دیا، جس میں 2 علتیں ہوں فرعی اور وہ کیا ہے؟ ممنوع من الصرف ہو جائے گا۔ دوسرا حصہ، والثانی نہ ہو مساجدہ و مصابیح، فَإِنَّهُمَا جَمْعان، یہ دونوں جمع ہیں، مساجد بھی جمع ہے اور مصابیح بھی جمع ہے۔ تو مساجد اور مصابیح یہ دونوں کیا ہیں؟ غیر منصرف ہیں، ما لا ینصرف ہیں، ممنوع من الصرف ہیں، جو بھی کہیں آپ۔ والجمع، اچھا جمع تو ہیں، پھر جمع کا ہونا فرع ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ والجمع فرع من المفرد، یہ جمع ہونا فرع ہے مفرد کی، یعنی مفرد اصل ہے، یہ جمع ہونا اس کی فرع ہے۔ وصیغتہما، یہ دونوں سیغے کون سے؟ مساجد اور مصابیح، صیغت و منتہی الجموع، ان کو منتہی الجموع کا صیغہ قرار دیا گیا ہے، یعنی ایسے جمع ہیں کہ اس سے آگے کوئی جمع ہے ہی نہیں، جس پر جمع کی انتہا ہو جاتی ہے، ایسے سیغے کہ جن پر جمع کی انتہا ہو جاتی ہے، یعنی جو بھی جمع مساجد اور مصابیح کے وزن پر آ جائے گا پھر اس سے آگے کوئی جمع بن ہی نہیں سکتا۔ اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ وَمَعْنَى هَذِهِ الصِّيغَةِ، اس سیغے کا مطلب یعنی کس سیغے کا؟
ان مفاعل و مفاعیل وقفت الجموع عندہما. کوئی آ کر پوچھتا ہے کہ یہ منتہی الجموع کو کیا مطلب ہوتا ہے؟ مساجد اور مصابیح یہ منتہی الجموع ہے، تو منتہی الجموع کی کیا مطلب ہے؟ یعنی اس صیغہ، یہ کون سا صیغہ؟ منتہی الجموع. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس چیز کا کیا مطلب ہے کہ یہ جمع منتہی الجموع ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اس صیغے کا منتہی الجموع کا مطلب یہ ہے کہ مفاعل اور مفاعیل کی وزن پر جو بھی جمع آئے گا وقفت الجموع عندہما، اس پر جمع کیا ہے؟ توقف کرے گا، ٹھہر جائے گا، اس سے آگے کوئی جمع ہو ہی نہیں سکتا. یعنی جمع کی ایک حد بندی ہے کہ یہاں تک جمع ہے، پھر اس کے آگے جمع کی حد بندی نہیں ہے، اس کے آگے یعنی کوئی جمع نہیں ہے. دیکھیں، دو قسم ہم جمع کے بنائیں، ایک ہے مفرد، پھر اس سے جمع بناتے ہیں. اس جمع کے بعد بھی کوئی جمع ہوتا ہے تو یہ ایسے سمجھے کہ ڈبل جمع ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کو صیغہ منتہی الجموع کہا جاتا ہے کہ جس سے آگے کوئی جمع نہیں ہے، جس پر خود جمع ٹھہر جاتا ہے. وانتہت الیہما، اچھا ان دو، الیہما کی ضمیر مفاعل یا مفاعیل کی طرف پلٹائیں کہ یہاں پر انتہا ہو جاتی ہے کس کی؟ جمع کی. جمع جتنے بھی ہیں ان کی کیا ہے؟ وزن کی جب زیادہ سے زیادہ کیا ہے جب ہوں گے تو مفاعل اور مفاعیل کی وزن پر ہوں گے. دیکھیں پھر ترجمہ، وانتہت الیہما، ان پر کیا ہے؟ جمع ختم ہو جاتا ہے. فلا تجاوزہما، ان سے تجاوز اور بڑھتے نہیں ہیں. فلا یجمعان مرتن اخرى، پھر وہی بات، پھر وہ جمع اس جمع نہیں ہوتے دوسری مرتبہ. یعنی جب کوئی جمع مفاعل اور مفاعیل کی وزن پر آ جائے پھر وہ جمع دوسری مرتبہ جمع نہیں بنتا. یعنی ایک جمع ہے کہ جو مفاعل اور مفاعیل کی وزن پر نہیں ہے تو وہ بڑھ سکتا ہے، لیکن جب مفاعل اور مفاعیل کی وزن پر آ گیا تو پھر نہیں بڑھ سکتا، تجاوز نہیں کر سکتا، دوسرا اس کا کوئی جمع نہیں بن سکتا. بخلاف غیرہما من الجموع، اس جموع کے علاوہ، ان دونوں یعنی مفاعل و مفاعیل کے علاوہ دوسرے جموع اس کے خلاف ہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی اس میں اگر کوئی جمع بن بھی جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ اس سے بڑا جمع بن سکتا ہے، لیکن جب مفاعل اور مفاعیل کی وزن پر آ گیا تو اس سے بڑا نہیں ہو سکتا. بخلاف غیرہما من الجموع، جمع کے اقسام ہیں تو جموع میں سے، یعنی جموع خود جمع کی جمع ہے، تو اس جموع میں سے جتنے بھی جمع ہیں ان میں سے ان دو کے وزن کے علاوہ جتنے بھی جمع آ جائیں فَإِنَّهُ قَدْ يُجْمَعُ، تو اس کا بھی جمع بنایا جاتا ہے. یعنی ایک مفرد ہے اس کا جمع بنائیں کہ جو مفاعل اور مفاعیل کی وزن پر نہ ہو، پھر اس کا بھی جمع بنایا جا سکتا ہے، لیکن جب مفاعل اور مفاعیل کی وزن تک پہنچ گیا تو اس کا کوئی جمع آگے نہیں بڑھ سکتا، وہاں پر ان جمع کی انتہا ہو جاتی ہے. فَإِنَّهُ قَدْ يُجْمَعُ، اس کا جمع بنایا جاتا ہے. یعنی کس کا؟ جو مفاعیل اور مفاعل کے وزن پر نہ ہوں. دیکھیں پھر عبارت، بخلاف غیرہما، ان دونوں کے برخلاف. کن دونوں کے؟ مفاعل اور مفاعیل من الجموع، جموع میں سے. فإنه قد یجمع، کہتے ہیں کہ ان کا کبھی کبھار جمعوں کا خود جمع بنایا جاتا ہے. خود دیکھیں مثالیں پیش کر رہے ہیں مصنف. کلب، اچھا کلب کتا، وہ اقلب، یہ کلب کی جمع اقلب بنائی. اچھا فلس کی فلسن و افلسن، فلس کی جمع افلس بنائی. ثم تقول، پھر آپ کہیں اقلبن کی جمع یعنی اس سے آگے جمع بڑھائیں، کیا ہوگا؟ اکالبن، اکالبو. اچھا یہ اکالبو جمع ہو گیا. ولا یجوز فی اکالب ان یجمع بعد، یہ جائز نہیں کہ اکالبو کے بعد بھی کوئی اور جمع بنے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ اکالب اس لیے اس سے کے بعد جمع نہیں بن سکتا کہ اکالب مساجد کے وزن پر ہے، اور یہ کیا ہے؟ منتہی الجموع ہے. منتہی الجموع اس میں کیا ہے؟ دو جمعوں کے برابر ہے. تو یہاں پر اس عبارت کو مکمل کرنے پھر یہ سوال اٹھتا ہے، ایک اعتراض. اچھا اس طرح اعربن یہ جمع ہے، پھر اس سے بڑھ کر اگر جمع بنایا جائے، جمعوں سے جمع آگے، تو اعارب ہوگا. فلا یجوز فی اعارب، اعارب سے فلا یجوز فی اعاربو، یہاں پر اعاربو اگر لکھا ہوا ہے تو وہ غلط ہے، کیونکہ فی حرف جارہ ہے، لیکن اعاربو نہیں ہوگا، اعارب ہوگا. وہ اس لیے کہ اعارب مساجد کی وزن پر ہے اور وہ جمع منتہی الجموع ہے، اس لیے کیا ہے؟
حالت جری میں اس پر فتح ہوگا. فلا یجوز فی اعارب ان یجمع، کہتے ہیں کہ پھر اعارب کا کوئی جمع بنایا جائے یہ جائز نہیں ہے، یعنی اس سے آگے نہیں ہو سکتا. کما یجمع اقلب علی اقالب، جس طرح اقلب کا اقالب بنایا گیا تھا لیکن اعارب سے آگے نہیں بڑھا، اس طرح اقالب سے آگے نہیں بڑھا. پھر مثال دوسری میں پیش کر رہے ہیں. وآصال علی اصائل، دیکھیں آصال خود اصل کی جمع، پھر کیا ہے اصائل منتہی الجمع، پھر اس کے بعد کوئی جمع نہیں ہوگا. سوال یہاں پر یہ ہوگا، ہم نے کہا کہ اس میں معرب ہے، اس میں دو ایسی چیزیں آ جاتی ہیں یا ایک جو دو کے برابر ہو، فرعی علت ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ممنوع من الصرف ہو جاتا ہے اسم. سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم نے مثالیں مساجد اور مسابی کی پیش کی ہیں یا دوسرے پیش کی ہیں، اقالب کی ہے، آصال کی ہے، اعارب کی ہے، یہ جو مثالیں ہیں اس میں ایسے کون سے دو فرعی علامتیں یا ایک دو کے برابر ہو تو پھر کیا ہے وہ ممنوع من الصرف ہو جاتے ہیں یا غیر منصرف بن جاتے ہیں. تو کیا علامتیں ہیں ان میں، ان دو میں کیا علامت ہیں، کن دو میں، کن مثالوں میں؟ یہ جو مثالیں پیش کی مساجد ہے، مسابی ہے، کہتے ہیں کہ ہاں اس میں دو علامتیں تو نہیں ہیں لیکن ایک ایسی علامت پائی جاتی ہے کہ جو دو کے برابر ہے. وہ کون سی علامت ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ ہے علامت منتہی الجموع ہونا. منتہی الجموع ایسی علامت ہے کہ جو دو کے برابر ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں ایسی علامت ہے کہ جو دو کے برابر ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ منتہی الجموع کا کیا مطلب ہے، ایک جمع ہونا فرعی علامت ہے، دوسرا جمع کا پھر جمع بنایا جاتا ہے تو وہ دوسری فرعی علامت بن جاتی ہے. گویا کہ منتہی الجموع میں دو مرتبہ جمع کا تکرار کیا جاتا ہے. جب دو مرتبہ جمع کا تکرار کیا جائے گویا یہ دو علامتیں ہیں. تو منتہی الجموع یہ ایسی علامت ہے، ایسا سبب ہے کہ جو دو اسباب کے برابر ہے. وہ دو اسباب کیا ہے؟ جمع کا تکرار ہونا ہے. کہتے ہیں کہ فَكَأَنَّ الْجَمْعَ قَدْ تَقَرَّرَ فِيهِمَا، گویا کہ جمع ان دونوں میں مفاعل اور مفاعیل کے وزن پر آنے والے صیغوں میں جمع کا تکرار ہو رہا ہے. فَنَزَلَ لِذَلِكَ یا فَنُزِلَ لِذَلِكَ مَنزِلَةَ جَمْعَيْن، پھر اس لیے اس کو رکھا گیا ہے گویا کہ دو جمع ہیں. جب دو جمع ہیں تو ایک جمع ایک فرعی علامت، دوسرا جمع دوسری فرعی علامت، تو کیا ہے منتہی الجموع ایک سبب دو کے برابر ہو گیا. پھر یہ ممنوع من الصرف یا ما لا ينصرف یا اس کے جو دوسرے نام ہیں وہ کہتے ہیں. یہ یہاں تک ختم ہو گئی. وَكَذَلِكَ صَحْرَاءُ، اس طرح صحراء بھی ہے، حبلہ بھی ہے. یعنی کیا مطلب؟ اس طرح ہے یعنی صحراء اور حبلہ بھی اس طرح ہیں کہ اس میں ایک ایسی علامت پائی جاتی ہے کہ جو دو کے برابر ہے. فَإِنَّهُمَا التَّأْنِیثُ، ان دونوں میں تانیث پائی جاتی ہے. وَهُوَ فَرْعٌ عَنِ التَّذْکِیر، وہ فرع ہے تذکیر کی، مذکر کی. تو سوال یہ ہوگا کہ یہ اگر فرع تذکیر ہے تو پھر کیا ہے یہ ایک ہی علامت ہوئی، دو علامتیں تو نہیں ہوئی. اس کا جواب اس طرح ہے کہ وَهُوَ تَأْنِیثٌ لَازِمٌ، کہتا ہے کہ یہ تانیث ہے. صحراء اور حبلہ میں یہ دونوں کیا ہیں؟ مؤنث لازم ہیں. مؤنث لازم ہے یعنی کیا مطلب؟ منزل لزومہ، اس کے لازمی تانیث کو لازم ہونا اس کو رکھا گیا ہے منزلت تانیث ثان، دوسری تانیث یا دوسری مؤنث کی جگہ پر. اس کو اس طرح سمجھیں. اوپر کیا کہا کہ منتہی الجموع گویا کہ دو جمع ہیں. منتہی الجموع گویا کہ دو جمع ہیں، ایک جمع نہیں ہے. ایک خود اس کا جمع ہونا، دوسرا کیا ہے اس جمع سے پھر جو جمع بناتے ہیں. تو یہاں پر اس طرح گویا کہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہاں پر ہم ایک تانیث کو دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ لازم، ایک ہے تانیث کا ہونا اور دوسرا اس کا لازم ہونا. تو گویا کہ جس طرح وہاں پر منتہی الجموع میں ہم نے کیا کہا کہ دو جمع ہیں، تو تانیث لازم میں گویا کہ دو تانیثیں ہیں. دو تانیث کا ہونا یعنی دو دفعہ ایسی فرعی علت کا تکرار ہونا. وہ فرعی علت کیا ہے؟ مؤنث ہونا. تو یہ فرعی علت تکرار ہوئی تو گویا کہ دو مرتبہ کسی اسم میں تانیث پائی گئی. جیسے اوپر ہم نے اس کی وضاحت اچھے طریقے سے کی. تو اس طرح یہ کیا ہے
جمع منتہی الجموع کی طرح یہ تانیث لازم بھی مؤنث لازم کا ہونا یہ کیا ہے؟ 2 کے برابر ہو گیا، اور یہ ایسی علت ہے کہ جو 2 کے برابر ہے، اور 2 کی ہم نے وضاحت کر دی کہ اس سے کیسے مراد ہے، تو پھر فرمایا کہ یہ بھی کذالک صحراء و حبلا، یہ بھی اس مساجد اور مسابی یا مفاعل اور مفاعل کی طرح ہیں کہ جو ایک سبب 2 اسباب کے یا 2 سببوں کے برابر ہے۔ علی کل حال اگر پھر بھی اس میں کوئی دقت ہو تو انشاءاللہ خود مصنف کہتے ہیں کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کی جو شرح اور تشریح ہے وہ آگے انشاءاللہ آئے گی۔ وَلِهَذَا الْبَابِ مَكَانٌ، اس باب کی ایک جگہ ہے، یأتی شرحها فیہ، کہ اس مکان میں، اس جگہ میں اس کی تشریح اور تفصیل آئے گی انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ اچھا، اعراب الممنوع من الصرف، یہ اعراب ہم نے خارج میں ذکر کر دیا، بس عبارت کو پڑھیں گے تاکہ عبارت بھی حل ہو جائے۔ ممنوع من الصرف یا مالا یا نصرف غیر منصرف جو بھی کہیں، اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ وہ حکمہ، اس کا حکم، یعنی ممنوع من الصرف کا حکم، ان یجر بالفتحۃ نیابۃ عن الکسرۃ، کہ اس کو حالت جری میں فتح دیا جائے، کس کی نیابت میں؟ کسرہ کی نیابت میں۔ اچھا، حملوا جرہ علی نصبہ، کہتے ہیں کہ اس کی جر کو یعنی غیر منصرف کی جر کو، یعنی حالت جری کو حمل کیا گیا ہے علی نصبہ، حالت نصبی پر۔ یعنی کیا مطلب؟ جس طرح حالت نصبی میں فتح ہے اس طرح حالت جری میں بھی فتح ہے۔ کما عکس ذلک فی الباب السابق، جس طرح اس کے الٹ تھا باب سابق میں۔ باب سابق میں کیا تھا؟ وہ جو اولات اور ایسا جمع جو الف اور تا پر ختم ہو زائدتین پر، اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا مصنف نے؟ کہا کہ حالت رفع میں ضمہ نصبی اور جری دونوں کا تھا، نصبی اور جری دونوں میں کسرہ، تو وہ اس کے الٹ تھا بالکل، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی مثالیں دی ہے مصنف نے۔ تقول، آپ کہیں مررت بفاطمۃ، دیکھیں مررت بفاطمۃ، مررت، اب دیکھیں بفاطمۃ اس میں 2 اسباب پائے جاتے ہیں، تو اوپر ذکر کیا کہ یہ معرفہ بھی ہے اور یہ مؤنث بھی ہے، اس لیے اس با کی وجہ سے، یعنی با کی وجہ سے بفاطمۃ ہونا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ غیر منصرف ہے 2 اس میں ایسی علت ہیں کہ جو حالت جری میں بھی اس پر فتح آ گئی۔ ومساجد، مررت بمساجد، آپ کہیں مساجدہ کیوں ہوا؟ منتہی الجموع ہے۔ مصابیح کیوں ہوا؟ منتہی الجموع ہے۔ صحراء یعنی مررت بصحراء، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تانیث لازم ہے۔ پھر مصنف نے کہا کہ فتفتحها کما تفتحها اذا قلت رأيت فاطمۃ ومساجد ومصابیح وصحراء، کہتے کہ آپ نے ان کو فتح دیا، آپ ان کو فتح دیں گے جو مثال ذکر کی، جس طرح آپ فتح دیں گے کس کو؟ ان مثالوں کو، رأیت فاطمۃ ومساجد ومصابیح وصحراء وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کیا ہے؟ حالت نصبی میں جس طرح آپ اس پہ فتح دیں گے تو جری میں بھی اس طرح، یعنی نصبی میں جس طرح فتح دیں گے تو حالت جری میں بھی اس پر فتح دیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن کی آیتیں پیش کی جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح حالت جری میں فتح آتی ہے غیر منصرف۔ قال اللہ تعالی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، دیکھیں اس میں غور فرمائیں، 4 نبیوں کا ذکر ہوا ہے۔ کون سے؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب۔ کہتے ہیں کہ یہ غیر منصرف ہیں، چاروں اسم غیر منصرف ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ایک تو یہ سارے معرفہ ہیں، نام سارے معرفہ ہوتے ہیں، دوسرا یہ اجمی ہیں، تو یہ 2 اسباب اس میں پائے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے الہ کے باوجود، حالانکہ الہ حروف جارہ میں سے ابراہیم میں ہونا چاہیے تھا، اسماعیل ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا ہوا؟ ابراہیم یعنی فتحہ کے ساتھ۔ اچھا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، سارے نبی کیا ہے؟ غیر منصرف، اور ان میں علامت بتائی ہم نے کہ ایک معرفہ ہونا، دوسرا اجمی ہونا، ٹھیک۔ وقال تعالی، ایک اور مثال پیش کر رہے ہیں کہ جو قرآن سے آیت لا رہے ہیں، یعملون لہ ما یشاء من
من محاریب و تماثیل. اچھا اس میں غور فرمائیں کہ محاریب و تماثیل، یہ محاریب اور تماثیل یہ کیوں غیر منصرف ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ محاریب اور تماثیل یہ جمع منتہی الجموع ہیں، اوپر جیسے ذکر کیا ہم نے. کیسے؟ کہتے ہیں کہ مفاعیل کے وزن پر ہیں، محاریب مفاعیل، تو اس وجہ سے تماثیل مفاعیل، تو ان دونوں میں منتہی الجموع کی وجہ سے یا اس کے وزن پر آنے کی وجہ سے، یعنی خود منتہی الجموع ہے محارب اور تماثیل، تو یہ اس میں محارب ہماری شاہد مثال بھی اسی محارب میں ہے، اسی محارب، اور تماثیل میں بھی ہے. جس طرح محارب کیا ہے، یہ محراب کی جمع ہے، اور تماثیل یہ تمثال کی جمع ہے. تو اس طرح یہ ہم نے چند مثالیں تھی ذکر کی، اور انشاءاللہ کل سے یہ ذکر کریں گے کہ وہ دو صورتیں کہ جو اس غیر منصرف سے استثناء ہیں، یعنی وہ دو صورتیں کہ جن میں ہم کہیں گے کہ یہ اگر دو صورتیں ہوں تو حالت جری کی حالت میں فتح کی جگہ پر حالت جری میں کسرہ ہی آئے گا. یعنی اصل قانون تو یہ ہے کہ غیر منصرف کا کہ حالت جری میں فتح آئے، لیکن کل ہم دو صورتیں ایسی پیش کریں گے جن میں حالت جری میں فتح کے بجائے کسرہ ہی ہوگی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.